مہرا ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈز میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو حمزہ کو پتہ چل جائے گا کہ علیزے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اسے سیڑھیوں سے جان بوجھ کے دھکا دیا گیا تھا، اور دھکا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ کی اپنی ماں ارمین بیگم تھیں۔ حمزہ کے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی کہ اس کی ماں علیزے سے نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے کہ اس نے حمزہ کے ہونے والے بچے کا بھی احساس نہیں کیا اور اس کی جان لے لی۔ دوسری طرف سکندر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انوشے اب اس دنیا میں نہیں ہے اور علیزے سکندر سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ وہیں علیزے کو لے کے حنان اور فریحہ کے رشتے میں بھی دراڑ آنے والی ہے۔ فریحہ اور حنان کا شدید جھگڑا ہوگا جب فریحہ حنان سے کہے گی کہ جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ آج میرے دوستوں نے پارٹی رکھی ہے تو تم آخر وقت پہ کیوں نہیں پہنچے، اور یہ کون سا دوست ہے تمہارا جو تمہارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میری عزت سے زیادہ تمہارے لیے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رکنا ضروری تھا۔ حنان فریحہ کی کسی بات کا جواب دینا اب ضروری نہیں سمجھتا، اسے کہتا ہے تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ لو، میں ایک مرتے ہوئے انسان کی جان بچانا ہر طرح سے ضروری سمجھتا ہوں، اور جو پارٹی رکھی تھی وہ تمہارے دوست تھے، تمہیں انوائٹ کیا تھا، نہ تو وہ میرے دوست ہیں اور نہ ہی مجھ سے پوچھ کے وہ پارٹی رکھی گئی تھی۔ فریحہ حنان کے اس بدلے ہوئے لب و لہجے پہ حیران ہوتی ہے کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا حنان آج میرے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ ابھی فریحہ کا یہ غصہ کم نہیں ہوگا کہ یقیناً آگے چل کے اسے کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا کہ حنان علیزے کے پاس رکا تھا اور اس نے علیزے کو بلڈ ڈونیٹ کیا تھا، اور پھر آگے چل کے فریحہ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حنان علیزے کا سابقہ منگیتر ہے، تو فریحہ حنان پہ غصہ کرے گی کہ جب علیزے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں بزنس ڈیل کے لیے آئی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تمہاری کزن اور سابقہ منگیتر ہے۔ یقیناً حنان صاف جواب دے گا کہ میں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اور فریحہ اس بات کو لے کے خوب ہنگامہ آرائی کرنے والی ہے، اپنے بھائی سے کہے گی کہ ابھی کے ابھی اس لڑکے کو اس بزنس اور گھر سے آؤٹ کریں، اور میں اس کے ساتھ مزید رشتہ رکھنا نہیں چاہتی۔ حنان خود بھی اس سونے کے پنجرے میں قید رہ کے تنگ آ چکا ہے، وہ خود فریحہ سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے رشتہ ختم ہوگا تو فریحہ کا بھائی پہلے کی طرح حنان کو کسی نہ کسی کیس میں جیل کروا سکتا ہے۔ ہاں، اگر فریحہ خود یہ رشتہ ختم کرائے تو الزام حنان پر نہیں آئے گا۔ حنان تو اس رشتے کے ختم ہونے پر رب کا شکر ادا کرے گا اور اپنی ماں شائستہ کو لے کے اپنے آبائی گھر لوٹ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ حنان کے جانے کے بعد فریحہ کو اس کی اچھائیاں یاد آئیں اور وہ حنان کے پیچھے جائے، اس سے معافی مانگے اور اس سے وعدہ کرے کہ اب جیسا حنان چاہے گا فریحہ ویسی ہی رہے گی۔ خیر، دوسری طرف سکندر کی بات کریں تو وہ جو بہت خوش تھا اپنا بزنس الگ کر کے کہ اب اس کا بزنس کی دنیا میں اپنا نام ہوگا، ایک مقام ہوگا، لیکن افسوس کہ جتنے لوگوں نے ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ انویسٹمنٹس کی تھیں جب سے بزنس سکندر کو ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ سب لوگ اپنی انویسٹمنٹس واپس لے لیتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیلز فرید ہمدانی کو دیکھتے ہوئے کی تھیں۔ اب جب تمام کمپنیز اپنی انویسٹمنٹ واپس لیتی ہیں تو سکندر کی کمپنی ڈوبنے والی ہوتی ہے اور سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ ایسے میں اسے خیال آتا ہے کہ عریشہ کی ماں ہی آخری سہارا ہے، اگر وہ میری کمپنی پہ انویسٹ کر دے تو میری یہ ڈوبتی ہوئی نیا پار لگ سکتی ہے۔ اب اسے افسوس ہوتا ہے کہ موم کی بات مان لینی چاہیے تھی اور عریشہ کو منا کے واپس گھر لے آنا چاہیے تھا، کیونکہ عریشہ ہی ہے جو اپنی موم کو میرے بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے راضی کر سکتی ہے۔ سکندر اسی دن عریشہ کو منانے اس کے گھر جاتا ہے، لیکن عریشہ کے تیور تو یکسر بدل چکے ہیں، وہ تو سکندر سے سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتی، سکندر سے صاف کہتی ہے کہ میں اب اس فیک رشتے کو مزید چلانا نہیں چاہتی۔ سکندر عریشہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یقین کرو کہ میرا انوشے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، لیکن عریشہ سکندر کی بات ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہی تم نے کمپنی الگ کی ویری نیکسٹ ڈے انوشے کی طرف سے کارڈ اور پھول آ گئے۔ آخر اسے اتنی جلدی یہ گھر کی بات کون بتا سکتا ہے جبکہ ابھی تک تو ہم نے سوشل میڈیا پر بھی یہ سب اناؤنس نہیں کیا تھا۔ یہ بات سکندر کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ ساتھ ہی عریشہ کہتی ہے کہ مجھے اب یاد آیا جب انوشے لاسٹ ٹائم ملنے آئی تھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی
तुम दोनों ना सिर्फ राब्ते में हो बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि अपने बच्चे के साथ एक फैमिली की तरह रहते हो। तभी तो तुम मेरे साथ फैमिली बनाना नहीं चाहते थे। जब भी मैं बच्चे की बात करती थी तुम टाल मटोल से काम लेते थे। ये सब सुन के तो सिकंदर का दिमाग घूमने लगता है। अरीशा को जितना भी यकीन दिलाए, अरीशा कहती है कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर इस बात को साबित करो। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, मुझे सबूत चाहिए। अब सिकंदर अनूशे की तलाश में निकल जाता है ताकि उससे पूछे कि उसने ये सब क्यों किया, और फिर तलाश करते करते फाइनली अनूशे के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है कि अनूशे की तो कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी है। ना सिर्फ अनूशे बल्कि उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी है। सिर्फ उसकी एक बहन जिंदा है, अलीजे, लेकिन वो भी अनूशे की डेथ के बाद से ये घर छोड़ चुकी है। अलीजे का नाम सुनते ही सिकंदर चौंक उठेगा। ओह, तो ये बात है। इस वजह से अलीज़े मुझसे इतनी नफ़रत करती है। वो अपनी बहन की मौत का ज़िम्मेदार शायद मुझे समझती है और मुझसे अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है। तो वो कार्ड्स और फूल भी अलीज़े ने ही अनुशे की तरफ से मुझे भेजे थे ताकि मेरे और अरीशा के रिश्ते में दरार आ सके, और अलीज़े इसमें कामयाब रही और बिज़नेस में भी इसी वजह से मुझे मात देना चाहती है। अब लगता यही है कि सिकंदर अलीज़े को ये राज इतने आराम से नहीं बताएगा कि वो अलीज़े की हकीकत जान चुका है। जिस तरह अलीज़े ने सिकंदर को मेंटली टॉर्चर किया है, ठीक उसी तरह वो भी अलीज़े को ज़हनी अजियत पहुंचाने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी तरफ निम्रा अलीज़े को बता देगी कि भाभी, उस दिन आपके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया, बल्कि मॉम ने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया था और ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जबकि अरमीन बेगम, जो पहले ही परेशान है कि निम्रा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, अगर उसने हमजा को बता दिया तो मेरा क्या बनेगा। इतने में जब निम्रा को अलीज़े के कमरे की तरफ जाते देखती है तो फ़ौरन उसका पीछा करती है और उसकी ये सारी बातें सुन के फ़ौरन कमरे में आती है और निम्रा से कहती है कि फ़ौरन अपने कमरे में जाओ और दोबारा मैं तुम्हें अलीज़े के कमरे में ना देखूं। जबकि अलीज़े नफ़रत और गुस्से से आंखों में आंसू लिए अरमीन बेगम से कहती है कि आप नफ़रत में इतनी गिर सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कसूर था मेरा होने वाले बच्चे का, जबकि वो मेरा नहीं बल्कि आपके अपने बेटे हमज़ा का भी होने वाला बच्चा था। आपने उसकी जान ले ली। जब हमज़ा को पता चलेगा तो ज़रा सोचें कि वो आपसे कितनी नफ़रत करेगा। लेकिन अरमीन बेगम अभी भी शर्मिंदा होने की बजाय ढिठाई से अलीज़े से कहती हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कैसे साबित करोगी हमजा को कि ये सब मैंने किया है? क्योंकि अरमीन बेगम के पास अपनी बेटी निम्रा का वीक पॉइंट है जिसे इस्तेमाल करते हुए वो निम्रा का मुंह बंद करवा सकती हैं। निम्रा को लालच देंगी कि अगर वो अपने भाई के सामने अरमीन बेगम का राज ना खोले तो वो निम्रा की शादी दाइम से करवाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सिकंदर हो सकता है कि अरमीन बेगम को बता दे कि अलीज़े उसी लड़की की बहन है जिसे मैंने कई साल पहले मोहब्बत में धोखा दिया था। तो अब सिकंदर और अरमीन बेगम दोनों मिलके अलीज़े के खिलाफ मोहरा चलेंगे। जबकि अलीज़े भी अपनी चाल हमेशा सोच समझ के चलने की आदी है। तो देखते हैं कि अगली चाल किसकी कामयाब होती है। नाजरीन, क्या लगता है, क्या इस दफ़ा सिकंदर की जीत होगी या अलीज़े की? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।